کہ فار دیٹ پرپز بدنیت آدمی جس فیلڈ میں ہو وہ ذلیل ہوگا. بہت شکریہ. اور آخر میں میسج, ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی, جنگ ختم نہیں ہوئی. مودی سے بات ہو سکتی ہے تو خان کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس ٹائم خان کی رہائی کے لیے پہلا سٹیپ یونٹی, اکراس دا بورڈ یونٹی. دوسرا سٹیپ جن کو خان ذمہ داری دے ان کی ریسپیکٹ ہو. تیسرا سٹیپ مور امپورٹنٹ, جو خان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں ان کے اندر یونٹی ہو اور وہ بجائے کسی اور چیز کے خان کی کیسز پہ فوکس کریں. فورتھ, جن کو خان ذمہ داری دے نیگوسیشنز کی, اخلاص, نیت اور کمٹمنٹ اور یونٹی اگر اور انجیکٹ کی جائے تو بیڑے پار ہوں گے اور انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے. تو میں اتنا بتاؤں کہ نہ تو میں کوئی عامل ہوں نہ نجومی ہوں, ٹھیک ہے جی. میرا ایمان اور یقین یہ ہے کہ اللہ وہی اللہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچانے والا ہے. اللہ وہی اللہ ہے جو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بچانے والا ہے. انشاءاللہ میرا رب عمران خان کے لیے اسباب اور وسیلے بنائے گا. وہ جن کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہا جاتا تھا, سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے کہ نہیں پاکستان کے لیے سوشل میڈیا فرنٹ پہ اگینسٹ انڈیا, انشاءاللہ سینٹی ول پریویل. لیکن دا میسج از کہ پوری قوم 1.5 لاکھ پہ, 2 لاکھ لوگوں پہ, 3 لاکھ لوگوں پہ, 5 لاکھ لوگوں پہ جو ہے آپ اپنا مقصد اچیو نہیں کر سکتے جب تک پوری قوم نکلتی نہیں ہے اور چوک نہیں کرتی سسٹم کو. افریدی صاحب, اگر ہم کہیں جاتے ہیں, آپ بھی کہیں جاتے ہوں گے یا آپ کے کوئی رشتہ دار کہیں, آپ ریسٹورنٹ پہ چلے جاتے ہیں, لوگوں کا ایک کامن اور ایک سوال ہوتا ہے کہ عمران خان کب باہر آئے گا. السلام علیکم, میں حسنین, آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایس, ٹکٹ ہولڈرز, ایم پی ایس, صوبائی اسمبلی کے ممبر ہو چاہے وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہوں, اور سینیٹرز ایک بڑی تعداد میں پہنچے. شریال افریدی صاحب وہاں پر موجود تھے. بہت سے میڈیا کے بھائی حضرات ان سے بات کرنا چاہ رہے تھے, وہاں انہوں نے بات نہیں کی. تو آپ نے اسپیشلی کہا کہ میں حسنین تم سے بات کروں گا. تو پہلے تو یہ بتا دیں کہ وجہ کیا ہے کہ آپ نے مجھے ہی چوز کیا ہے, مجھے کہا کہ آپ سے بات کی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ حسنین. تمام تعریفیں رب کی اور اربہ درود امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. حسنین, آپ کی جو قربانیاں ہیں, آپ ایک عام گھر کے بچے ہیں, آپ نے جس محنت سے جو مقام حاصل کیا ہے, آپ کا جو اخلاص ہے, اور کیونکہ آپ میرے ہو, آپ آواز ہو خان صاحب کی, آپ آواز ہو حق اور سچ کی, تو میرے لیے تو آپ زیادہ قریب اس لیے ہیں جو گھر کا پہلا حق اپنوں کا ہے پھر اوروں کا ہے. تو آپ کو میں اس لیے ویلیو کرتا ہوں, اور آپ کو نئے پاکستان کے جو آپ نے یہ علم اٹھایا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ, سو ماشاء اللہ, اللہ آپ کو اور ہمت دے اور اللہ آپ کو سرخرو کرے. اور آپ کے جذبے کو بھی سلام ہے اور آپ کی ہمت کو بھی سلام ہے, اور اسی وجہ سے میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. بہت شکریہ. اچھا افریدی صاحب, کیونکہ آپ میں خود یہ چیز نوٹ کروں, کافی لمبے ٹائم کے بعد آپ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں, تو اس کی کیا ریزن ہے؟ میں بار بار بڑے بتا چکا ہوں, دبنگ انداز سے بات کرنے والے تھے, اور آپ کا جو پارلیمنٹ کے سیشنز ہوتے تھے یا کہیں بھی کوئی بات ہوتی تھی تو آپ کا جو خطاب تھا یا آپ کی جو بات چیت تھی, وہ کہتے ہیں نا شعلہ بیان تھے آپ. دیکھیں, سب سے پہلے رب کا شکر, آج جو بھی ہیں اللہ کے بعد عمران خان کی اور میرے کوہاٹ کے عوام کی برکت سے اس مقام پہ, اور تحریک انصاف کی وجہ سے. 2013 میں بڑا کمال جو ہے وہ رول تھا پارلیمنٹیرینز کا, خان صاحب کے بیچ میں ہم ہوتے تھے. پھر 2018 آیا تو ساری توجہ اس سوچ کی تکمیل تھی جو نیا پاکستان, مدینہ کی ریاست, اسلامی فلاحی ریاست, یہ وہ کمٹمنٹ تھی, وہ ویژن تھا جو خان کا ہے اور رہے گا انشاءاللہ, اور اس کو ہم اچیو کریں گے اللہ کے فضل سے. پھر بات آئی اپریل 2021 کے بعد کی, جب آزمائشیں اور سختیوں نے ہمیں جھنجھوڑا, ہمیں گھیرا, اور اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے اپنے خاص فضل و کرم سے سرخرو کیا. کیونکہ یاد ہے, کیونکہ مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ شہریار بھائی جب سارے پریس کانفرنسز کر رہے تھے, جا رہے تھے, تو اللہ نے آپ کو اور علی محمد خان کو اور کچھ اور بھائیوں کو استقامت دی, اور آپ لوگ نے ریزسٹ کیا. تو یہ ایک تو انسان کے بس میں نہیں ہے. دوسرا
ہمیشہ یاد رکھیں آپ کی نیتوں پہ اللہ فیصلے کرتا ہے، تو اس رب کا جتنا شکر ادا کیا جائے گا. لیکن اس کے بعد جو کچھ دیکھا، اور پھر بالخصوص جب میں اس فیز سے گزرا، پھر دیکھا ابھی جب میں نکلا تھا تو خان صاحب میرے نکلنے سے پہلے اریسٹ تھے، کیونکہ میں 3 مہینے 3 دن ایک اور 5.5 مہینے ہاؤس اریسٹ، 8 مہینے 8 دن، تقریباً 8.5 مہینے، 9.25 مہینے کا یہ فیز بنتا ہے. تو اس تمام پروسیس میں آبزرو کرتا رہا، میری صحت بھی ٹھیک نہیں تھی، اور جس فیز سے میں گزرا تھا وہ اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے. ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ، پھر ایک موقع آیا پشاور میں، کوہاٹ میں، اور شاہد خٹک میرے ساتھ کھڑا تھا، وہی مجھے مجبور کر رہا تھا کہ شہریار بھائی آپ نے بات کرنی ہے. میں نے کہا شاید میں نے نہیں کرنی. وہ جب میں نے بات کی تو اس میں میرے کچھ الفاظ زبان سے نکلے جو کہ حقیقت کے بڑے قریب تھے اور ہیں، کہ آستینوں کے سانپ ہیں، منافق ہیں، اور یہ کسی کے باپ کی پارٹی میں یہ الفاظ. تو اس سے آگ لگ گئی، اور وہ آگ ایسے لگی کہ وہ بات پہنچی خان صاحب کے پاس. خان صاحب نے مجھے بلایا. خان صاحب نے کہا کہ شہریار تم سے بڑی امیدیں ہیں، تم پارٹی کا مستقبل ہو، تم لیڈر ہو پارٹی کے، میرے لیے وقتی طور پہ آپ نے. تو میں خان صاحب کے سپاہی تھا، ہوں، اور انشاءاللہ تا مر گروں گا، یہ میرا ایمان اور یقین ہے. پاکستان اور عمران خان لازم و ملزوم. تو حسنین بات یہ کہ پارلیمنٹ کے اندر ہمیں بولنے نہیں دیا جاتا. نمبر 1، عہدہ میرے پاس کوئی ہے نہیں، ذمہ داری ہو تو میں آنسریبل ہوں، نمبر 1. نمبر 2، کیسز آپ کو پتہ ہے، ابھی بھی پچھلے 8-10 دنوں میں میرے اوپر ATC کے، اور کبھی GHQ میں اریسٹ وارنٹ، کبھی کبھی یہ عدالت، کبھی دوسری عدالت. تو بالکل کبھی ہمدردیاں نہیں لی، کبھی کچھ انڈیو فیورز نہیں مانگے. اللہ کے فضل سے ڈٹا رہا ہوں، کھڑا رہا ہوں. امریکہ گیا، انگلستان گیا، پارٹی کا مقدمہ ہر پلیٹ فارم پہ لڑا. تو اب جو میں اس وقت جو محسوس کر رہا ہوں کہ یہ جن کو ذمہ داریاں خان نے دی ہیں ان کی ہم نے عزت کرنی ہے. خان نے جن کو جب تک خان کا ہاتھ ہے، چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب ہوں، علی امین گنڈا پور صاحب ہوں، لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں ہو، لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں ہو، جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں، جتنے ایون ورکرز تک کی خان کی ٹیم ہے، جتنے عہدیدار ہیں، چاہے یوتھ ونگ، چاہے ISF، چاہے لیبر ونگ، چاہے ویمن ونگ، ہم نے سب کو اون کرنا ہے. تب ہم آگے بڑھیں گے، تب عزت ملے گی. ایک گھر کے جو فرد ہوتے ہیں ایک دوسرے کو اون کرتے ہیں. آپ جب ایک دوسرے کو اون کرتے ہیں تو دنیا آپ کو ویلیو کرتی ہے. مثال کے طور پر امریکہ کا ایک شہری ہے، امریکی مفادات کا مین آبجیکٹو ریوالو کرتا ہے اپنے شہریوں کے جان و مال کا تحفظ. ٹھیک ہے جی. جب آپ اپنے کامریڈز کو، اپنے لیڈرز کو پروٹیکٹ کریں گے، پروموٹ کریں، مثال کے طور پر ابھی الیکشن 26 امینڈمنٹ کے لیے 1.5 ارب روپے آفر ہوئی ہیں نیشنل اسمبلی کے میں، جو 1.5 ارب میں نہیں بکا، جس کے ڈیرے پہ چھاپے ہیں، جس کا گھر، جس کا کاروبار تباہ ہو گیا، جس کی بیوی بچے تھانوں کچہریوں کے چکر کاٹ رہے ہوں. اندازہ کریں، اور میں اس کو کوئی کسی حیثیت سے گالی دوں، کیا یہ زیب ہے؟ اور گالی کس کو دے رہے ہو؟ آپ کا اپنا بندہ ہے، آپ کے اپنے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. میں آج آپ کے توسط سے جو میرا آبجیکٹو ہے بات کرنے کا، کہ ابھی میں مخاطب ہوں پاکستان تحریک انصاف کے تمام قائدین سے، تمام ووٹر سپورٹر سے، یوتھ ونگ، ISF، مائنورٹی، لیبر ونگ، ویمن ونگ، پوری پاکستانی قوم سے مخاطب. بڑی مشکل سے پارٹیاں، بڑی مشکل سے گھر، بڑی مشکل سے قومیں بنتی ہیں. ان کے بنانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن ان کو تباہ کرنے میں، ان کو رسوا کرنے میں اور ان کو توڑنے میں سیکنڈز لگتے ہیں. آپ سے التجا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے، عمران خان کی جو محنت ہے، 27-28 سال جنہوں نے اپنا سب کچھ دیا ہے تحریک انصاف کو اور پاکستان کو، بیوی بند، بچوں سے دور،
بہنیں روڈوں پہ اپنے خاندان اور اپنی سوچ اور عقائد کے حوالے سے ہر جگہ پہ ان کو کیا کیا نہیں کہا گیا، ان کے عقیدے کو چیلنج کیا گیا، ان کے ایمان کو چیلنج کیا گیا، ان کو یہودی کہا گیا، ان کو کن کن ناموں سے نہیں پکارا گیا، وہ نہیں جھکا۔ آج بھی 8/7 کے ڈیتھ سیل میں، سولیٹری کنفائنمنٹ میں، آج بھی اندر سے ہندوستان کو للکارتا ہے، اپنی قیمت نہیں لگا رہا، سر اٹھا کے ایک غیرت مند باوقار پاکستانی اور اللہ کے محبوب کا پکا سچا ماننے والا، جب ان کو یہ پاس یہ خبریں جائیں گی کہ آپس میں گتم گتا ہے، لڑ رہے ہیں اور پارٹیاں ہمارا مذاق اڑائیں گی، جب ہم اپنوں کی تذلیل کریں گے، اگلوں کو تو کام ہی ہمیں آپس میں لڑانا، آپس میں دست و گریبان کرانا، ایک دوسرے کی تذلیل کرانا، ایک دوسرے کو نیچے دکھانا۔ کیا تصویر سے، عہدے سے انسان بڑا ہو جاتا ہے؟ عمران خان تو اندر جیل میں ہے، لیکن ہر پاکستانی کے دل میں ان کی عزت اور احترام ہے۔ امت مسلمہ عمران خان کو پیار کرتی ہے، دعائیں کرتی ہیں۔ تو کیا یہ فارم 47 والوں کی عزت ہے؟ کیا زرداری اور شہباز شریف کی عزت ہے؟ کوئی عزت نہیں، اقتدار اور عہدوں کے باوجود۔ تو پھر پارٹی کے اندر یہ سوچ کیوں ڈیولپ نہیں ہو رہی کہ کوئی جو بھی ہے پارٹی کا عہدیدار، اس کی اگر نسبت عمران خان کے ساتھ ہے، لائل ہے، تو اس کی عزت ہے۔ اور میں اور کوئی اور کون ہو سکتے ہیں جو اگلے کی تذلیل کریں؟ جس نے بھی عمران خان کے ساتھ بدنیتی کی ہے، اس کو اللہ نے ذلیل کیا ہے، کیا ہم نے دیکھا نہیں ہے؟ تو ان نیتوں پہ اللہ فیصلے کرتا ہے۔ آپ کے تھرو حسنین پوری پاکستانی قوم کو یہ میری ریکویسٹ ہے۔ افریدی صاحب، کوئی بھی پارٹی ہوتی ہے یا کوئی بھی گھر ہوتا ہے، کوئی بھی ہم کوئی بزنس لے لیں، اس میں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے۔ ایک 24 نومبر کی فائنل کال ہوتی ہے جس میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ ایک بڑے قافلے کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں اور آپ پیدل جب آ رہے تھے، آپ سے انٹرویو بھی ہوا تھا وہاں پہ، اور ایک ایسا انسان ہوتا ہے جس نے عمران خان کے نام پہ ووٹ تو لیا ہوگا، لیکن وہ نکلتا ہی نہیں، وہ خاموش بیٹھ جاتا ہے، وہ اپنا کردار ادا نہیں کرتا۔ سو آپ سمجھتے نہیں کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی یا احتساب یہ بھی ہونا چاہیے؟ دیکھیے، اگر ہم اللہ اور اللہ کے محبوب کے ماننے والے ہیں اور ہمارا اس پر ایمان ہے تو جزا اور سزا، ٹھیک ہے جی، اصل چیز کیا ہے کہ مجھے جب کوئی پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اب تحریک انصاف بن رہی ہے، اب بن رہی ہے۔ ہمیں بڑے مراحل سے گزرنا پڑا ہے اور آگے بھی مراحل جو ہیں وہ آسان نہیں ہے، اللہ آسانیاں پیدا کرے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں کہ خود فلٹر آؤٹ ہوں گے۔ میں جب خان صاحب سے ملنے گیا، جب میں پہلی دفعہ، تو میں نے سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا عمران بھائی، کیا میں آپ سے کہتا نہیں تھا کہ گھر کو ٹھیک کریں، ٹو پٹ یور ہاؤس ان آرڈر؟ وہ لوگ کدھر ہیں؟ وہ لوگ کدھر ہیں آج جو آستینوں کے سام تھے، جو آپ کے کمر پہ، پیٹھ پہ چرے گھومتے رہے؟ آج وہ کدھر ہیں؟ اور آپ کدھر ہیں؟ آپ کو کہاں پہنچا دی؟ کیا ہم خوش ہیں؟ یعنی جن کی وجہ سے آج عزتیں، آج یہ سارا کچھ جو ہے، یہ اللہ کے بعد عمران خان کی برکت سے ہے، اور ہم کہتے ہیں ہمارے لیے ان کی حیثیت کیا ہے؟ تو آج ایک ایک منٹ بجلی چلی جائے تو لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے لوگوں کے کیا احساسات ہوتے ہیں؟ 10 دن 20 دن آئسولیشن میں بغیر بجلی کے رکھنا، بچوں سے دور، بیوی جیل میں، بہنیں کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی اڈیالہ کے باہر، کبھی عدالتوں میں، 24/7 ان کا یہ کام ہے۔ پوری پارٹی، کوئی ATC کے کیسز میں، کوئی جیلوں میں پڑے ہوئے، 8 سال 10 سال قید، 2 سال قید، کیا کیا نہیں ہوا۔ لوگوں کے گھروں میں پیاروں کے جنازے نکل گئے ہیں، بچے فوت ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ بدر، یہ پنڈی کا لڑکا ہے، اس کا یہ باپ اور وہ دونوں جیل میں ہمارے ساتھ تھے، باپ بھی فوت ہو گیا، بھائی بھی فوت ہو گیا۔ آپ کے کوہاٹ کا ایک لڑکا بھی 26 نومبر کو شہید جی، کتنے بچے شہید ہوئے۔ اور کمٹمنٹ دیکھیں کہ لوگ مرتے وقت تکلیف میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، یا پیاروں کو یاد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی خان صاحب کو بتائیں کہ میں نے وفا کر دی۔ یہ کمٹمنٹ انپریسیڈنٹ، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمیں
پارٹی اور خان کے لیے متحد رہنا ہے. اگر کوئی نہیں نکل رہا, کوئی بدنیت ہے, کوئی کمپرومائزڈ ہے, تو اللہ ہے نا, بدنیت آدمی وقتی طور پہ کامیاب ہوتا ہے لیکن تذلیل اس کا مقدر ہے. تو حسنین ہم نے پازیٹیوٹی انجیکٹ کرنی ہے, ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, ہم نے سب کو اون کرنا ہے, ویلیو کرنا ہے. اگر ہم ایک دوسرے سے دست و گریبان ہوں گے, فائدہ کون اٹھائے گا؟ مقصد کمپرومائز ہوگا, خان کے حوالے سے تمام چیزیں پیچیدہ ہوں گی. ٹھیک ہے افریدی صاحب, اگر ہم کہیں جاتے ہیں, آپ بھی کہیں جاتے ہوں گے, یا آپ کے کوئی رشتہ دار کہیں آپ ریسٹورنٹ پہ چلے جاتے ہیں, لوگوں کا ایک کامن اور ایک سوال ہوتا ہے کہ عمران خان کب باہر آئے گا. آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیے جی, باہر تو چھوڑیں, گھر میں اپنے بیوی بچے رشتہ دار جدھر محلے میں جہاں پہ نکلتے ہیں ایک ہی سوال ہے. اپنے حلقے میں پاکستان کے جس شہر میں, میں نے امریکہ کی بات کی, جدھر بھی ایک سوال ہے, سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ الحق ہے, اللہ آزماتا ہے, اور اللہ کے دربار میں دیر ہے اندھیر نہیں. سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میرا لیڈر حلالی ہے. لوگوں نے کہا تھا نا کہ یہ کچھ گھنٹے بھی نہیں گزار سکتا, کسی نے کہا تھا یہ کوک کرتا ہے, کسی نے کہا تھا فلانا کردار کے حوالے سے. آج دنیا حیران ہے, ان کو سمجھ میں ترلے ہوتے, ان کے ترلے ہوئے کہ نہیں ہوئے, مدد مانگی کہ نہیں مانگی. IMF کے حوالے سے کیا سٹیٹمنٹ تھا خان کا اس ملک کے لیے, پھر ابھی مودی کو کیا سٹیٹمنٹ اور میسج کیا دیا. صرف آپ کو یہ کہنا چاہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک ایک سیکنڈ ہم پہ بڑا بھاری ہے, اور میرا لیڈر اس کی عظمت کو سلام کیا کہتے ہیں کہ ایک بھی PTI کا بندہ جیل میں ہو تو میں باہر نہیں ہوں گا. NRO تو انہوں نے کرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, مینٹلی اللہ نے ان کو اتنا اسٹرانگ بنایا ہے, وہ پاکستان کے لیے ہر حد تک جائیں گے. اور انہوں نے ابھی اپنی بہنوں کے تھرو میسج بھی دیا کہ پاکستان کے حوالے سے بات ہو تو میں تابعدار ہوں. اب آتی ہے بات, یوسف علیہ السلام کتنے سال جیل میں رہے؟ ٹھیک ہے جی, اللہ کے نبی. ٹھیک ہے جی, میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہوں کہ میری تو استدعا ہے کہ اللہ غیبی خزانوں سے خان کے لیے اسباب بنائے. پہلے عدالتوں سے تھوڑا بہت ریلیف مل جاتا تھا 26th امینڈمنٹ کے بعد, جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی. ابھی میں پارلیمنٹ کے اندر میری سپیچ تھی جس میں میں نے 13 منٹ, مجھے ایک سیکنڈ کے لیے بھی انٹرپٹ نہیں کیا اسپیکر نے, لیکن مجھے سپیچ نہیں دی گئی, اور جو دی گئی 7 منٹ کاٹ دی, جس میں نے ڈرون کے حوالے سے, بلوچوں کے حوالے سے, خان کے حوالے سے, پورے پاکستان کے APC آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے بڑی باتیں کی جو وقت کی ضرورت ہے, وہ ساری کاٹ دی گئی. اب ان حالات میں, اور یاد رکھیں جب ہر طرف سے اندھیرا آ جائے, جب ہر طرف سے لگے کہ کچھ نہیں ہوگا, تب غیبی اللہ کی مدد آتی ہے, اور اللہ کی مدد ہے عمران خان کے ساتھ. کیونکہ میرا ایمان اور یقین ہے کہ جتنی پاکستانی قوم دنیا میں جہاں جہاں آباد ہے پاکستان میں, شاید کوئی ایسا جائے نماز ہو, شاید کوئی گھر کا ایسا فرد ہو جو خان کے لیے دعا نہ کرتا ہو. تو یہ دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے, آزمائش ہے. ٹھیک ہے جی, مشکلات ہیں, مایوسی نہیں پھیلانی چاہیے. اور ایک اور بات, شاید یہ جو اٹ مائٹ بی اے بلیسنگ ان ڈسگائز, اللہ ان کی زندگی کی حفاظت, قتلانہ حملہ ہوا, 3 گولیاں نہیں لگی. ٹھیک ہے جی, تو کیا پتا یہ جو پیریڈ جو خان خود کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے کتنے قریب ہوئے ہیں, وہ قرآن اور وہ جتنی اسٹڈی کر رہے ہیں, تیار ہو رہے ہیں, کہ جب ملتا ہوں ان کی باڈی لینگویج آپ نے خود دیکھا ہے, تو اس کو جسٹیفائی تو نہیں کیا جا سکتا, نہ یہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے. لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی, اور اللہ ان کو عزتوں کا محور بھی بنائے گا, اور اس آزمائش کے دن بہت کم ہے, اللہ پاک اس میں خان کو سرخرو کرے گا انشاءاللہ باذن اللہ. آپ اللہ تعالیٰ سے تو یقیناً سب دعا کرتے ہیں, اور ہم اللہ پہ ہی ایک امید ہوتی ہے, اللہ سب کرنے والا ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں, ایسی کون سی اسٹرگل یا ایسی کون سی چیز کرنی چاہیے جس سے عمران خان کی رہائی جو ہے وہ جلدی سے جلدی پاسبل ہو؟ ایک تو میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ جب نمرود ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے لگے تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام, اور فرشتوں نے بھی کہا. ٹھیک ہے جی, تو ابراہیم علیہ السلام کا جواب کیا تھا کہ اس آگ کو اور اس پہ تمام طاقت مفہوم ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے.
ٹھیک ہے, تو میرا رب ہی میرے لیے کافی. ٹھیک ہے جی. جی میرے لیڈر کا یہ ایمان جو ہے نا, یہ انشیکیبل ہے. آپ سب ہم پتہ ہے, تو میں اتنا بتاؤں کہ نہ تو میں کوئی عامل ہوں نہ نجومی ہوں. ٹھیک ہے جی. میرا ایمان اور یقین یہ ہے کہ اللہ وہی اللہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچانے والا ہے. اللہ وہی اللہ ہے جو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بچانے والا ہے. انشاءاللہ میرا رب عمران خان کے لیے اسباب اور وسیلے بنائے گا. وہ جن کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہا جاتا تھا, سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے کہ نہیں پاکستان کے لیے سوشل میڈیا فرنٹ پہ اگینسٹ انڈیا, انشاءاللہ سینٹی ول پریویل. میرے رب کے فضل سے دلوں کو بدلنے والا رب ہے. آپ اپنے تمام مفروضے تمام چیزیں اپنا لیں, ہوگا وہ جو رب چاہے گا. ایک دوسری چیز, اس ٹائم خان کی رہائی کے لیے پہلا سٹیپ یونٹی, اکراس دا بورڈ یونٹی. دوسرا سٹیپ, جن کو خان ذمہ داری دے ان کی ریسپیکٹ ہو. تیسرا سٹیپ مور امپورٹنٹ, جو خان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں ان کے اندر یونٹی ہو اور وہ بجائے کسی اور چیز کے خان کی کیسز پہ فوکس کریں. فورتھ, جن کو خان ذمہ داری دے نیگوسیشنز کی, ان کی اپروچ جب اخلاص پہ نیک نیتی پہ ہوگی تو اللہ بیڑے پار کرے گا. مجھے اس وقت جو میری خواہش ہے کہ ان تمام 4 سٹیپس میں اخلاص, نیت اور کمٹمنٹ اور یونٹی اگر اور انجیکٹ کی جائے تو بیڑے پار ہوں گے اور انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے. اور ایک آخری چیز, لوگ کہتے ہیں کہ جی روڈوں پہ نکلیں, 25 کروڑ آبادی ہے پاکستان کی. دیکھیں, کبھی بھی اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. جب خان نے ڈائری اٹھائی اور پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلے, خان نے خود کہا کہ مجھے تو رحم و گمان بھی نہیں تھا, پورا پاکستان نکلا. ٹھیک ہے جی. آج میرا سوال یہ ہے کہ تنقید بہت آسان ہے, گھر سے بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ اگلی کی عزت اچھالنا تو بڑا آسان طریقہ ہے, کسی کی عزت اچھال دو. لیکن ایک چیز ہے, یہ صرف علم خان نے اٹھانا ہے, یہ قربانیاں صرف پی ٹی آئی کے جوانوں نے یا کچھ اور وہ جو باہر نکلتے انہوں نے دینی, یہ باقیوں نے مزے لینے. آئین اور قانون کی بالادستی تو پورے پاکستان کے لیے نا. عمران خان ذات کے لیے تو کچھ نہیں مانگ رہا, ذات کے لیے مانگ رہا ہوتا تو ایبسولوٹلی ناٹ نہ کہتا, ابھی اقتدار میں ہوتا, سارا کچھ آگے پیچھے ہوتا. حق کے راستے پہ اللہ آپ کو آزمائے گا بھی اور اللہ کے راستے پہ آپ کو تکلیفات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. لیکن دا میسج از کہ پوری قوم 1 لاکھ 1.5 لاکھ پہ 2 لاکھ لوگوں پہ 3 لاکھ لوگوں پہ 5 لاکھ لوگوں پہ جو ہے آپ اپنا مقصد اچیو نہیں کر سکتے جب تک پوری قوم نکلتی نہیں ہے اور چوک نہیں کرتی سسٹم کو. ٹھیک ہے جی. جو اس ملک کے خان کے ساتھ بہت محبت ہے, لوگ ووٹ ڈالنے نکلے ہیں, لیکن اگر کوئی یہ انتظار کرے کہ حسنین نکلے گا تو میں نکلوں گا, شہریار نکلے گا تو میں نکلوں گا. ٹھیک ہے جی. اس ملک میں تو آپ نے بھی رہنا ہے. احساس تب ہوتا ہے جب آپ تھانہ کچہری سے گزرتے ہیں, احساس تب ہوتا ہے جب آپ کے حقوق پامال ہوتے ہیں, احساس تب ہوتا ہے جب آپ کی عزتوں کے جنازے نکلتے ہیں, تب آپ کو احساس ہوتا ہے. تو میرا مقصد یہ ہے کہ آج ایون پیپلز پارٹی اور نون کے اندر یہ ریئلائزیشن ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہو رہا. تو اگر ایک ریاست میں سول سپریمیسی, اگر پارلیمان مقدم ہے اور اگر عوامی نمائندے اور اس عوام کے فیصلے عوام کریں, تو پھر عوام کو اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا ہے. کسی ہتھیار اٹھانے کی یا کوئی ایسی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی آواز خود بنو, اپنے لیے کھڑے ہو, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کھڑے ہو. ہم خان تھوڑی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خدا نہ خواستہ ہتھیار اٹھاؤ. خان تو کہتے ہیں کہ اپنے حقوق اور اپنے حق کے لیے آپ آواز بنو. ٹھیک ہے. امر بالمعروف کیا ہے؟ نیکی کی ترغیب دو اور برائی سے بچو. تو برائی سے بچنے کے لیے دل سے برا سمجھنا بھی اللہ اجر دیتا ہے. اصل چیز کیا ہے؟ انیشیٹو تو لو. تو میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہوں گا کہ میرا میسج آپ کے تھرو یہ نیا پاکستان کے تھرو کہ خدا کا واسطہ ہے, ہم نے ایک دوسرے کو اون کرنا ہے, ویلیو کرنا ہے. جن کی 80 84 سال کی مائیں عدالتوں میں, کچہریوں میں, تھانوں میں ذلیل ہوئی ہیں, جن کی ماں بہنوں کی عزتیں چیلنج ہوئی ہیں, جن کی گھر کی چادر اور چار دیواری پامال ہوئی ہے, جن کو گھسیٹا گیا ہے, رگڑا گیا ہے, مارا گیا ہے,
जिनको हर सतह पे टॉर्चर दी गई है, अगला मुंह उठा के उसको गाली दे, क्या गुजरेगी उन पर? उस शख्स को छोड़ दो, उनके प्यारों पे क्या गुजरेगी? जिन्होंने रोडों पे दिन रात गुजारे हो, जिनको किराए का घर कोई ना देता हो, जिनकी हर जगह पे तस्लील की गई हो। मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि असद उमर की वाइफ अडियाला जेल के मेन एंट्री पॉइंट पे जमीन पे बिठाया गया था उसको घंटों। तनकीद बहुत आसान है, और जिन्होंने पार्टियां छोड़ी हैं, आपको क्या पता? जो मां बहन बेटी वाले हों, आप, मैं नहीं कह सकता, मत तो उछालें एक दूसरे की पगड़ियां। अल्लाह है, बदनीयत के लिए उसकी नीयत ही काफी है। बदबख्त हो जो खान के साथ दगा करने वाला हो, जो ईमान फरोश हो, तो कोई लिकत पड़त करे, कोई ईमान फरोशी करे, जो इमरान खान के साथ किसी हवाले से भी धोखा करेगा, अल्लाह उसको जलील करेगा। ये फॉर दैट पर्पस बदनीयत आदमी जिस फील्ड में हो वो जलील होगा। बहुत शुक्रिया। और आखिर में मैसेज, अभी जंग खत्म नहीं हुई, जंग खत्म नहीं हुई। मोदी अपनी क्रेडिबिलिटी रिस्टोर करने के लिए कोई पागलपन करेगा, वक्त की जरूरत है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, सबको बुलाएं, खान को भी बिठाएं। मोदी से बात हो सकती है तो खान के साथ क्यों नहीं हो सकती? ये मुल्क हम सबका है, और इस मुल्क के अंदर इत्तेफाक होगा तो इस मुल्क की इज्जतों में इजाफा होगा। कोई हमें मैली आंख से नहीं देख सकेगा। तकसीम होंगे तो जलील होंगे। अल्लाह हमें जलालत से बचाए, अल्लाह इस मुल्क को ताक़यामत सलामत रखे, और इमरान खान निकलेगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।